وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیان جاری تھا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ معراج جسمانی. آپ اپنے جسم اقدس کے ساتھ لامکان میں گئے، سر کی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کیا. میں عرض کر رہا تھا ہمارے لیے لمحے اور وقت اب نوری سال. سائنس کو دیکھیے، 1,86,284 میل ایک سیکنڈ میں بجلی سفر کرتی ہے انسان کی بنائی ہوئی. اس حساب سے ذرا نوری سال گنیے کتنے خرب کا ہوگا. لائٹ ایئر جس کو کہتے ہیں آپ، آئیے قرآن سے میں آپ کو بتاؤں. یہ لمحے ہماری تو سوچ ہی مختصر ہے. کائنات کیا ہے میں تو آپ جان نہیں سکتے. کتنے سورج، کتنے جہان، کتنے نظام، ہماری عقلیں عاجز. واقعہ ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا. 7 افراد تھے، 8واں ان کا کتا. اس کا بیان قرآن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بادشاہ تھا دقیانوس. اس نے کہا مجھے سجدہ کرو اور مجھے مانو. یہ ایمان والے تھے. مہلت مانگی 1 دن کی. بادشاہ نے کہا 2 ہی صورتیں، تسلیم کرو ورنہ مرنے کو تیار ہو جاؤ. مشورہ کیا کیا کریں، جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ. کیسے؟ یہاں سے نکل چلو. اس کو مانیں گے ایمان جائے گا، نہیں مانیں گے جان جائے گی. دونوں بچاؤ. چلو چلے. رات کے وقت سفر کر گئے. ایک جانور جس کو کتا کہتے ہیں ساتھ لگ گیا. سورہ کہف 15ویں پارے میں پورا واقعہ موجود. ایک غار میں پہنچے. غار میں جا کر سو گئے. کتا باہر بیٹھا رہا بازو پھیلا کے. یہ ساتھ اندر جا کے سو گئے. سو کے اٹھے. قرآن پڑھیے. قال کم لبثتم. ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہم یہاں کتنی دیر رکے. یومن قالوا لبثنا یومن او بعد یوم. ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ یعنی آدھا دن رکے ہوں گے. یہ آپس کی بات ہو رہی ہے سو کے اٹھنے کے بعد. غار میں گئے ہیں، جا کے سوئے ہیں اور سو کے اٹھے ہیں، تو یہ بات ہو رہی ہے. اللہ ان سے کیا فرماتا ہے کہ وہ کتنا اس میں ٹھہرے ہیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وہ اس غار میں 309 سال رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، آدھا دن. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ 309 سال. غور کیجئے ذرا. یہ ہمارا عیسوی تقویم اور ہجری تقویم 100 سال کے بعد 3 سال کا فرق آ جاتا ہے نا. تو 300 وہ اگر سال لگائیں اور ادھر ہجری کریں تو اس میں 9 زیادہ ہو جائیں گے. وَازْدَادُوا 9. 309 سال. وہ کہہ رہے ہیں دن یا آدھا دن. اللہ فرماتا ہے 309 سال. تو زمانے کے لیے 309 سال تھے. ان سونے والوں کے لیے اللہ نے 1 دن یا آدھا دن بنا دیا. کسی کے لیے وہ ٹائم زیادہ، کسی کے لیے کم.
حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 100 سال سوتے رہے، کھانے کی چیزیں بھی تھیں اور جانور بھی تھا، جانور گل سڑ گیا لیکن کھانے کی چیزیں تر و تازہ رہیں 100 سال کے بعد، ان کا بھی یہی واقعہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے کم کر دے، یہی تو معجزہ ہے۔ اور اگر یہ مدت ہوتی کہ نہیں جی 10,000 سال لگے سفر میں تو پھر معجزہ، حالانکہ ان کا جانا تو پھر بھی وہ بڑی بات تھی، لیکن راتوں رات اتنا بڑا سفر، اتنے مشاہدات، اتنا کچھ دیکھ لینا، یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور وہ تشریف لے گئے، یہ فرشتوں کا کعبہ عین اس کعبۃ اللہ کعبہ ابراہیمی کے اوپر بنا ہے، درمیان کی ساری فضا کعبہ۔ 70,000 فرشتہ صبح وہاں آتا ہے، 70,000 شام آتا ہے، ایک مرتبہ جو آ جائے پھر اس کی باری نہیں آتی۔ میرے آقا تشریف لے گئے، 2 رکعت وہاں بھی ادا فرمائی، فرشتوں کو بھی برکت ملے۔ کہاں کہاں کی سیر ہو رہی ہے، کون کون سی نشانیاں۔ اس کے بعد 500 سال کی راہ پر سدرۃ المنتہا، سدر بیری کو کہتے ہیں، یہ درخت ہے، یہ جبریل امین کا آخری مقام، اس کے پڑوس میں جنت، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، قرآن میں۔ میرے آقا جنت میں تشریف لے گئے، کیا کیا نعمتیں تیار ہو رہی ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمائیں، کتنا بڑا معجزہ۔ آ کے خبر دے رہے ہیں، حضرت بلال سے فرمایا میں نے وہاں تیرے قدموں کی چاپ سنی، تو کیا نیکی کرتا ہے؟ یہاں وہ چل رہے ہیں، آقا وہاں سن رہے ہیں، کتنی بڑی بات۔ حضرت عمر سے فرمایا تمہارا محل دیکھا میں نے، اندر جانے لگا، تمہاری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا، ان کو کتنی بڑی خوشخبری دی، کتنی نعمتوں کا بیان۔ پھر آپ کو معائنہ، جس طرح ویڈیو کرایا جاتا ہے نا، دوزخ کا بھی دکھایا گیا، کون کون سے لوگ جو بد عمل یا برے کام کرنے والے، سود کھانے والے، رشوت لینے والے، شراب پینے والے، حرام کھانے والے، بدعمالیاں کرنے والے، اسی طرح جو خرابیاں جتنی ہیں ان کا بتایا گیا، ان لوگوں کو کیا کیا سزا مل رہی تھی۔ یہ کیوں؟ تاکہ لوگ سنیں اور بچیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا معائنہ بھی فرماتے ہیں۔ اب وہاں سے آگے کی منزلیں، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ سدرۃ المنتہا سے آگے حجابات عظمت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے گزرتے ہیں۔ رف رف ایک سواری ہے، وہ آئی، تخت ہے، الٹا پڑھ لیجئے، فر فر اسی طرح چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری فرمائی، حجابات عظمت میں سے گزرے، انوار میں سے گزرے، اسماء میں سے گزرے، اللہ نے جتنے وہاں پر جو عجائبات ان میں سے گزارا۔ آگے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے۔ عرش کے اوپر مکان نہیں ہے، لا مکان، سر کی آنکھوں سے اللہ تعالی کو دیکھا، اس سے کلام فرمایا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، بندگی عاجزی پیش کی، جواب میں سلام ملا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو چاہا، کتنے انعام، کتنی نوازشیں، کتنی مہربانیاں ہوئیں۔ امت کے لیے تحفہ ملا 50 نمازوں کا، کتنا بڑا معجزہ ہے، ذرا سنیے۔ 50 نمازیں، بخاری مسلم تمام حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیجئے۔ حضور واپس آتے ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روک لیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا؟ فرمایا ہاں۔ کیا؟ 50 نمازیں ہیں۔ 50 بہت زیادہ ہیں۔ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 نہیں پڑھتی تھیں، 50 تو بہت زیادہ ہیں۔ جائیے، جا کے کم کروائیے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے نبی، حضور کا مقام جانتے ہیں، یہ جا بھی سکتے ہیں، کم بھی کروا سکتے ہیں، اللہ پیار کرتا ہے ان سے، ان کی بات نہیں ٹالے گا۔ 9 مرتبہ حضور گئے، 5 کم ہوتی رہیں، 45۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے. فرمایا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، جو میرے غلام ہیں پڑھیں گے. 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے. قرآن تو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. 50 کا حکم ہو چکا، پھر 45 کی معافی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہماری بات نہیں بدلے گی، ہم نے 50 فرض کی تھی 50 ہی رہیں گی. امت سے کہو پڑھیں 5، ثواب 50 کا ہی لکھا جائے گا. لکھت وہی 50 کی ہوگی. آپ پوری رکعتیں دیکھ لیجئے، 5 نمازوں کی 50 بن جاتی ہیں، رکعتیں بن گئیں. وہ انعام. اگر موسیٰ علیہ السلام وسیلہ نہ بنتے، مہربانی نہ فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، پھر کیا ہوتا؟ آج 5 نہیں پڑھی جا رہی، 50 کا کیا ہوتا؟ وفات پائے ہوئے نبی نے مہربانی کی، وسیلہ بنے، کیونکہ نبی زندہ ہیں، پردہ فرما گئے مگر چھٹے آسمان پر، مدد کی، وسیلہ بنے. 50 کی 5 رہ گئیں، 45 معاف ہوئیں. کتنی بڑی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عجائبات سب دیکھ کے آ رہے ہیں. اور یہ مسجد اقصیٰ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یادگار، اس کے ارد گرد فرمایا برکتیں رکھی ہیں. کیا ہیں برکتیں؟ انبیاء کی قبریں، ان کو برکتیں فرمایا گیا. اس معراج شریف سے اور کتنی برکات ملی. آج سائنس کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے، انسانیت کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ایمان والے تو فائدے ہی فائدے اٹھا رہے ہیں. کتنی مہربانیاں ہوئیں. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ، اور سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کو دیکھنا کتنا بڑا انعام اور اعزاز. اندازہ کیجئے ان کی عظمتوں کا، ان کی رفعتوں کا، ان کی شان کا. معراج شریف کے حوالے سے ایک بات اور، شق صدر. صدر کہتے ہیں سینے کو، شق کہتے ہیں چیرنے کو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ فرشتوں نے سینہ مبارک چیرا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چیرا. نہ میرے آقا کی حیات میں کوئی فرق آیا، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا مرحلہ گزرا کہ خون نکلا ہو، تکلیف ہوئی ہو، درد ہوا ہو. احد میں ان کا خون مبارک نکلا تاکہ خون بہانے والوں کو ثواب ملے، انہوں نے اللہ کی راہ میں خون بہایا. شق صدر میں ان کا خون مبارک نہیں نکلا، یہ ان کی نورانی شان ہے، وہ سراپا نور ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے 4 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے، اس کے کچھ برس کے بعد، اعلان نبوت سے پہلے، اور پھر یہ معراج کے وقت. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ ہوا. انبیاء کرام سے ملاقات ہونا، ان کی امامت فرمانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ان کے والدین کریمین کو زندہ کیا گیا تھا، وہ ان پر ایمان بھی لائے تھے، ان کو اللہ شان عطا کی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء کا نماز پڑھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبت کا اعتراف، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جتنے انعامات ملے، براق پر سواری کا بھی ہے. اب یہ کچھ لوگوں کے بارے میں، پیٹ ان کے ایسے جیسے بڑے بڑے کمرے ہوں، ان میں سانپ بچھو، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے تھے. اب ان کو چین نہیں ہے، کیونکہ وہ حرکت نہ کریں تو زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. دکھایا گیا کہ مستقل عذاب. ایک بات کرتا چلوں، اسی میں صدقہ کا 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ثواب. یعنی قرض دینا صدقہ سے افضل ہے. کیوں؟ کہ مانگنے والا تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود سوال کرتا ہے، مگر قرض خواہ اسی وقت مانگے گا جب اس کو واقعی ضرورت ہوگی. ثواب کے بھی اس میں اعلان.
دوستوں کے لیے کہا گیا ہدیے تحفے کوئی مسلمان کو دیتا، بھلے معمولی سی چیز ہو، اصل چیز اس کی محبت جذبہ دیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے واقعات، میں نے کہا نا بہت تفصیل ہے، کیا کیا دیکھا اور کیا کیا ملا۔ جنت میں حضور کا تشریف لے جانا اور وہاں کی خبریں دینا، ہمیں تو اسی سے ہی اتنی راحت ملتی ہے، اور پھر جہنم کے معائنے کے حوالے سے بتانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی اس میں اختیار، اور وہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا پیش کیا گیا، کیا کیا قبول فرمایا، کیا کیا عطا کیا، اس کا بیان۔ واپس تشریف لاتے ہیں اور آ کر سب سے پہلے دشمن کو بتاتے ہیں، ابو جہل کو، میں راتوں رات گیا تھا مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے رات ہی میں واپس آ گیا۔ اس کو پتا تھا انہوں نے پہلے کبھی سفر نہیں کیا اس علاقے کا۔ سوال کرتا ہے وہ، آپ گئے تھے، رنگ کیسا ہے، دروازے کیسے ہیں، مینارے کیسے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، رخ کس طرف ہے، سوال کر رہا ہے۔ ہم لوگ روز مسجد جاتے ہیں، ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے، مگر اس نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ نبی کے سامنے رکھ دی، حضور دیکھتے جاتے ہیں، اس کو جواب دیتے جاتے ہیں۔ یہ فاصلے، آج تو سیٹلائٹ ہے نا آپ کے پاس، بغیر وہ واسطے اور آلے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز۔ قافلے کے بارے میں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتایا، اس نے جو خبریں پوچھی حضور نے بتائیں۔ حضرت ابو بکر نے تصدیق کی، صدیق کہلائے، انہیں شان ملی، جس نے انکار کیا وہ مطعون ہوا، برباد ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ، اور پھر قرآن میں بیان ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو انکار کرے وہ تو قرآن کا منکر، وہاں سے آگے آسمانوں تک کا بھی بیان، کوئی اس کا انکار کرے تو اسے ہم اس درجے پہ نہیں رکھتے، لیکن وہ فاسق۔ یہ اللہ تعالی کا دیدار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ۔ معراج عرش خاص کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیدا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر کسی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میرے سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے اور ہمارے لیے تحفے لائے نماز کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں کہ آج ہم تھوڑی سی محنت کر کے کتنا بڑا اجر پا لیتے ہیں۔ پہلے لوگوں کے ہاں، چنانچہ شب قدر رمضان میں دیکھیے گا 1000 مہینے سے بہتر، رات اتنی ہی ہوگی، نہ اس کے منٹ زیادہ، نہ گھنٹے، نہ سیکنڈ، مگر اس کو 1000 مہینے سے بہتر۔ بنی اسرائیل کے عبادت گزار کتنی محنت کرتے تھے، وہ 1000 مہینہ اپنی زندگی کا اس طرح گزارتے تھے، دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور ساری رات عبادت میں گزارنا، اپنی زندگی کا 1000 مہینہ۔ تو 1000 مہینے کے سال بنائے 83 برس 4 مہینے۔ ہماری تو اب اتنی عمریں نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی سینکڑوں برس عمر ہوتی تھی۔ ہم وہ ہیں کہ ایک رات عبادت کے لیے اللہ کے لیے جاگ لیں ایمان کے ساتھ سچے دل سے، تو ہمیں وہ ثواب ملتا ہے جو 1000 مہینے کے برابر نہیں، بہتر۔ یہ میرا آپ کا کوئی کمال ہے؟ نہیں، یہ صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا۔ ہم ان کے امتی اور غلام ہیں، اس لیے نوازے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں 2 پیالے شہد اور دودھ اور ایک میں شراب بتایا گیا، ایک جگہ 3 پیالوں کا ذکر۔ نبی پاک نے دودھ کو اختیار کیا، فرمایا
اگر جبریل نے کہا اگر آپ اس کے سوا کسی اور کو پسند کرتے تو آپ کی امت پھر برکت نہیں پا سکتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کو وہاں بھلایا نہیں۔ اس اتنے بڑے معجزے میں اس ایک بات کو نوٹ کیجئے، آج کوئی مرتبہ، عہدہ، منصب مل جائے، ہمیں کوئی یاد نہیں رہتا، اپنے آپ کو پیش نظر رکھتے۔ اللہ تعالی کے قرب خاص میں، قاب قوسین کی منزلوں میں آپ نے امت اور غلاموں کو نہیں بھلایا۔ کیا میں اس کے بعد بھی کہوں کہ کوئی اور بھی میرا غم گسار ہو سکتا ہے؟ اس نبی کے قربان جائیے، ہم ان پر فدا ہو جائیں جنہیں ہمارا اتنا خیال، ہم ان کو بھول بیٹھے۔ انہوں نے تو ہمیں رب کے ہاں بھی نہیں بلایا۔ آئیے عہد کیجئے اس نبی سے، اپنے آپ کو اور قریب کریں گے، ان سے اپنا رشتہ اور مضبوط کریں گے تاکہ ہمیں اور زیادہ خیر بھلائی ملے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم معجزات کا بیان سن کر اپنے اندر کوئی تبدیلی لائیں، روحانی ایمانی تبدیلی۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ